قابل صد احترام مہمان خصوصی، قابل صد احترام علماء کرام، حاضرین، مدرسہ جامعہ الاسلامیہ دارالعلوم رحمانیہ کا جلسے دستار بندی، داعی جلسہ جناب حضرت مولانا محمد وکیل احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم بانی بھی ہیں اس ادارے کے، اور ہر دل عزیز شخصیت بھی تھی۔ آپ حضرات ان کی دعوت پر یہاں تشریف فرما ہیں، اور کافی دیر سے آپ حضرات منظوم اور منصور کلام سماعت فرما رہے ہیں، جس کا مقصود آپ کے علم میں اضافہ اور اس علم کی روشنی میں عمل اور اللہ کی رضا۔ جن بچوں کی دستار بنی ہے وہ خوش نصیب ہے، جن طالبات کو سند بخاری دی گئی وہ بہت ہی خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ ایک عورت اگر بنے گی تو معاشرہ بنے گا، ایک مرد اگر بنے گا تو معاشرہ بنے گا، یہ بھی ہے، لیکن اگر ایک عورت بنے گی تو معاشرہ بنے گا، اس لیے کہ ہماری نسل جن کی گودوں میں ہے وہ عورتیں ہیں، اور نسل چونکہ ختم بخاری شریف کے تعلق سے ہے۔ بخاری شریف جنہوں نے لکھی ہے، جنہوں نے جمع کی ہے، اس کو لکھنا بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو جمع کرنا بھی کہہ سکتے ہیں، ترتیب دینا بھی کہہ سکتے ہیں، اکٹھا کرنا بھی کہہ سکتے ہیں، یہ پیدائشی اعتبار سے نابینا تھے۔ اللہ کی قدرت ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا یہ یقین ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تقدیر بدلنی ہے تو دعاؤں میں اثر پیدا کرنا۔ ایک تو تقدیر کی نوعیتیں الگ ہیں، اگر آپ یہ دعا کریں کہ آپ کو کبھی موت نہ آئے تو یہ کبھی نہیں بدل سکتے۔ تقدیر کی اقسام ہے، علماء سے تعلق رکھیں بہت کچھ معلوم ہوگا۔ دنیاوی تفکرات اور دنیاوی اوہام اور دنیاوی فکریں ہم کو اتنی زیادہ سوال ہیں کہ ہم صحیح علم کی تلاش میں علماء سے رابطہ نہیں رکھتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نابینا تھا۔ اب آپ تصور کرو نابینا آدمی اس وقت کے احادیث کے تمام تر مجموعے کے خود سے سفر کر کے سنے، اور سفر کر کے سن کر اس کو جمع کرے، اور قیامت تک آنے والی امت پر یہ احسان کرے کہ علم حدیث کا مستند ذخیرہ دے کر جائے، اور ایسا ذخیرہ دے کر جائے جس کے بارے میں کہا جائے کہ قرآن پاک کے بعد اس دنیا کی سب سے معتبر کتاب ہے بخاری۔ تو اس کے پیچھے ماں کا ہاتھ تھا، اس ماں کا ہاتھ تھا جس نے کبھی بغیر وضو کے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا، جس کی تہجد قضا نہیں ہوئی، جن کے شوہر بھی نہیں تھے۔ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے پاس آمدنی کے ذرائع راستے واسطے کچھ نہیں تھے۔ کیسے مال اکٹھا کرتی وہ، کہاں سے لاتی جو اپنے بچوں کو پڑھاتی؟ آج الحمدللہ ادارے ہیں، آپ کے لہرپور میں معتبر ترین ادارے ہیں، اور لہرپور علم کا گہوارہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور اگر آپ نے اس کی قدر کر لی تو کل بھی رہے گا انشاءاللہ۔ لہرپور میں دنیا کے دور دراز کے ممالک کے طلباء سفر کر کے آتے تھے تو حاصل کر لیں۔ آپ کو یہ تاریخ معلوم ہوگی، یہاں پر آپ کے پرانے قدیم مدارس موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کس کیفیت کس نوعیت میں ہے، اس میں بھی ہماری غفلت ہے، ہماری تصاولی ہے۔ ہمارے پاس جو اللہ کی نعمتیں ہیں، ہم جب اس کی قدر چھوڑ دیں گے تو اللہ نعمتیں واپس لے لیں گے، یہ اللہ کا اصول ہے۔ اگر ہم کو اللہ نے صحت دی ہے اور ہم صحت کی قدر نہیں کریں گے تو یہ صحت بیماری میں بدلے گی۔ اگر اللہ نے ہمیں دولت دی ہے اور دولت کے حق ادا نہیں ہوں گے تو یہ غربت اور فقیری میں بدلے گی۔ اگر اللہ نے حکومت دی ہے اور حکومت کی قدر نہیں کریں گے تو یہ ذلت اور نکبت میں بدلے گی، اس میں کوئی بالکل ذرہ برابر شک نہیں۔ میں یہ بات آپ سے عرض کر دوں
اس دنیا میں اللہ کے دو قانون چلتے ہیں اس دنیا میں جس میں ہم رہتے ہیں. ایک اللہ کا قانون ہے فطرت کا, ایک اللہ کا قانون ہے شریعت کا. یہ دو بالکل برابر چلتے ہیں, ایک ساتھ چلتے ہیں. فطری قانون جس کے بارے میں قرآن نے صاف کہہ دیا فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا, شرعی قانون جس کے بارے میں قرآن نے صاف کہہ دیا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا, پوری تفصیل ہے. وتلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم ووهبنا له اسحاق ویعقوب کلا ہدینا ونوحا ہدینا من قبل. پوری تفصیل ہے, یہ پوری تفصیل ہے. یہ 2-3 گھنٹے میں اگر آپ تصور کریں کہ سب آپ کو کھول کے پلا دیا جائے تو 50 برس سے ہمارے علماء محنت کرتے رہتے ہیں, پھر بھی وہ خود کو کبھی علم سمجھتے ہیں. اور ہماری عوام ایک دو اردو کی کتاب پڑھ لیں, ایک دو مسئلے جان جائے, ایک دو دین کی باتیں جان جائے, سمجھتی ہے کہ علم کی انتہا کو پہنچ گئے. تو بالکل بیتوتی بات. علماء کی قربانیاں, علماء کے مجاہدے, علماء کی فکریں. آپ کہتے ہو آپ ایک بڑا اعتراض ہے آج کے دور میں کہ آج کے دور میں علماء کر کیا رہے ہیں. آپ جس مدرسے میں بیٹھ کر یہ اعتراض کرتے ہو اب بھی جواب سمجھ میں نہیں آتے کہ علماء کیا کر رہے ہیں. اگر مدرسہ دارالعلوم رحمانیہ نہ ہوتا اور اس کا تصور نہ ہوتا اور علماء کی فکر اور توجہ اس پر نہ ہوتی اور آپ حضرات کا اس سے تعلق نہ ہوتا تو یہ 10 تعلیمات بخاری مکمل کر لے, اس کا تصور ہوتا, اس کا تصور ہوتا. جو چند سکے آپ کی جیبوں سے نکلے ہوں گے, جو تھوڑا بہت تعاون آپ سے نکلا ہوگا, جو تھوڑا بہت ہدیہ یا صدقہ یا جو بھی آپ نے اس ادارے کو دیا ہوگا, اس سے بہتر بدل میں آپ کو چیزیں واپس ملی کہ نہیں ملی. آپ سوال کرتے ہو مدارس کرتے کیا ہے؟ اللہ کی قسم مدارس کے تصور مسلمانوں کی زندگی سے نکال دو. جو آج کے دور کے مسلم دشمنوں کی بنیادی فکر ہے کہ تعلیم سے محروم کر دو, تعلیم کے نام پر طرح طرح کے تماشے اور جھگڑے کھڑے کرو اور اس قوم کو تعلیم سے دور کرو. تعلیم دین کی ہو یا دنیا کی. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, علم کے آنے کے 3 راستے ہیں. ایک علم لدنی ہے, یہ اللہ کا انعام ہے, اور علم لدنی کے لیے بڑا معیار ہے. علم لدنی اللہ کے بہت مقرب بندوں کو ملتا. ہو سکتا ہے کہ وہ نبی ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہ نبی نہ ہو. حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نبی تھے, کوئی کہتا نہیں تھے. ہو یا نہ ہو اللہ کے مقرب تھے, اس میں کوئی شک نہیں. علم لدنی ان کو ملا تھا. موسیٰ علیہ السلام خود حیات سے ہیں, توریت کی شریعت کے ذمہ دار ہیں. توریت کتاب ان کے ہاتھ میں ہے اور اس کتاب کا نفاذ اور اس کی ذمہ داری اور اس کی دعوت اور توریت کا پڑھنا اور پڑھانا اور سننا اور سنانا اور سمجھنا اور سمجھانا ان کی ذمہ داری ہے. ان کے دور میں خضر علیہ السلام ہے. جو علم موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے, نبوت کا علم ہے. اس سے بڑھ کر کوئی علم نہیں ہوتا, نبوت کے علم سے بڑھ کر کوئی علم نہیں ہوتا. اور ان مدارس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ یہاں جو علم ہے وہ اس کے حقیقت اور سچے ہونے میں کوئی شک نہیں, کیونکہ یہاں قرآن کا علم ہے, احادیث کا علم ہے, اللہ کا علم ہے, اس کے رسول کی سنتوں کا علم ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ وہ علم ہے جو گھروں کو اٹھاتا ہے, جو ذلیلوں کو عزتیں دیتا ہے, جو محتاجوں کو مالدار کرتا ہے. اور یہ بات میں نہیں کہتا, فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ. انتظار تو کرو, ہمتیں تو کرو, ارادہ تو کرو, کوششیں تو کرو, قدم آگے تو بڑھاؤ. إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ. آگے تو چلو, پیش قدمی تو کرو, کچھ اپنے پہ ہمت اور عزم تو پیدا کرو. اور کون سا عزم پیدا کرو؟ ہمارے یہاں کی تھوڑی سی تکلیف آ گئی تو ہم کہتے ہیں مولوی صاحب اب تو مولویوں کو کچھ فتویٰ دینا چاہیے. میں تو کہتا ہوں مولوی فتویٰ دینے کے بعد اکیلی گردن خود ہی کٹائے گا. اگر مولوی دھوکے سے فتویٰ کہیں دے دے کسی چیز کا, کون فتویٰ بہت مانتی, کہتے کس چیز کا انتظار ہے. میں آپ سے بہت صاف لفظوں میں کہہ دوں, آپ جو بات کہنا چاہتے ہو قرآن پہلے کہہ چکا. جب تک یہ امت پوری انسانیت پر اللہ کی دعوت کو عام نہیں کر دے گی تب تک آپ کوئی خیر کی امید نہ رکھیے.
قرآن پاک میں بات کئی بار کہی ہے. میں قرآن پاک کی ایک آیت چھیڑ کے آپ سے کہہ دوں لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. رسول اس لیے بھیجے جاتے ہیں. اللہ نے کبھی کسی قوم کو ہلاک نہیں کیا, کبھی کسی قوم کو تباہ نہیں کیا, کبھی کسی قوم کو برباد نہیں کیا جب تک کہ اس میں رسول بھیج نہیں دیا. کبھی ہم کیا کہتے ہیں فلانے مر جائیں تو دین ترقی کرے گا, فلانے مر جائیں تو ظلم ختم ہو جائے گا, فلانے مر جائیں تو ہندوستان میں امن ہو جائے گا. بالکل نادانی والی بات ہے. ہم دوسروں کے سہارے اپنے دین کی ترقی کے راستے ڈھونڈتے ہیں. اللہ کی قسم کسی کے مرنے سے, کسی کی حکومت بننے سے, کسی کی حکومت بگڑنے سے آپ نبیوں کی تاریخ نہیں پڑھتے. آپ نبیوں کی تاریخ اگر پڑھتے تو یہ جملے نہیں بولتے. اللہ نے جب جب نبی بھیجا ہے انتہائی بدترین حالات میں بھیجا ہے. اکثر نبی بدترین حالات میں آئے, کچھ نبی تو بہت ہی اچھے حالات میں آئے. حضرت سلیمان علیہ السلام تو اس دور میں آئے جب خوشحالی عام تھی. ایسے تو بہت سے واقعات ہیں, یہ الگ بات ہے, لیکن میں بالکل صاف لفظوں میں عرض کر دوں یہ امت 1.25 لاکھ نبیوں کی امین ہے. یہ امت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی, ان کے طریقوں کی, ان کی زندگی کی, ان کی سیرت کی امین ہے. اور یہ امت 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے علم کے مجاہدے کی امین ہے. اور یہ امت 1400 سال کے بعد ہمارے بزرگوں کے قربانیوں کی امین ہے. اگر اس کو اس امانت کا پاس ہے, اگر اس کو اس امانت کا خیال ہے, اگر اس کو اس امانت کی فکر ہے تو یہ اپنے دل پہ لے کے یہ طے کرے کہ آج کے بعد ہم اللہ کے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. جو ہمارے ہاتھ پھیلے ہیں کہ فلاں حکومت ہمیں ریزرویشن دے دیتی, فلاں حکومت ہمیں حکومت میں حصہ دے دیتی, تم ٹکڑے مانگتے, تم بھیک مانگتے, تم محتاجی بیان کرتے ہو, تم ذلت پر سوال کرتے ہو, کس سے کرتے ہو؟ اپنے جیسے انسانوں سے. اذا سألك عبادي عني فإني قریب, جو رب تم سے یہ کہتا ہو نحن اقرب الیہ من حبل الورید, جو رب تم سے یہ کہتا ہو ادعونی استجب لکم فاذکرونی اذکرکم, تمہیں ذرہ برابر خیال نہیں آتا کہ تمہارا رب رات دن تمہیں پکارتا ہے. اگر تم نے اپنے اندر احساس پیدا کیا ہوتا, اگر تم نے اپنے اندر شعور پیدا کیا ہوتا اور تم نے تھوڑی فکر کی ہوتی, اللہ کی قسم اللہ رب العزت بات میں آپ سے عرض کروں, ہمارا رب تو اتنا کریم ہے کہ آدم علیہ السلام کی اگر دعا قبول کی تو ابلیس کی تمنا بھی قبول کر لی. آپ ہمیں رب کو کیا جانو کتنا کریم ہے. آدم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ ہم سے غلطی ہو گئی, معاف کر دیجئے, اللہ نے معاف کر دیا. ابلیس نے بھی لگے ہاتھ دعا مانگ لی, ابلیس کی بھی دعا قبول ہو گئی. ابلیس نے دعا مانگی کہ نہیں مانگی؟ ارے ابلیس کو پہچان تو آپ میں سے کوئی دیکھا ہے نہیں دیکھے, کوئی بات نہیں. ابلیس کے بارے میں جانتے ہیں, ملا ہے کسی کو, ملتا تو بہتوں کو کہتے ہیں یار جاتے ہوئے تو نماز پڑھ لے, شیطان نے بہکا دیا, تو ملا ہوگا کبھی تو بہکایا ہوگا, ایسے نہیں تو بہکایا ہوگا, کسی نہ کسی کو تو ملا ہوگا نا کہیں نہ کہیں. اس لیے بےتوری باتیں ہم کہتے ہیں کہ ابلیس نے بہکا دیا, شیطان نے بہکا دیا, سب باتیں نہیں ہیں. میں بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے آدم کی دعا قبول کی, ابلیس کی بھی قبول کی. رب انظرنی الی یوم یبعثون, کہنے لگا اللہ میاں آپ ہی تو رب ہو. کیا کہا اس نے؟ ربی, صاف لفظ قرآن پاک نے لکھا. ابلیس یہ کہتا ہے کہ پالنے والے اللہ ہے. آج کا مسلمان کہتا ہے کہ خدا کا ہاتھ آ جاتا سر پہ تو ہماری بگڑی بڑی جاتی. ابلیس یہ کہتا ہے کہ رازق اللہ ہے, مالک اللہ ہے, خالق اللہ ہے. آج کا مسلمان کہتا ہے کہ فلانے نیتا جی اگر ساتھ دے دیتے تو بات بن جاتی. کیا تصور کر رکھا ہے ہمارے رب ایک ہے. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں پوچھا تھا, اور آپ جیل کی داستانیں نہیں پڑھتے. آزادی کے موقع پر ہمارے علماء جب جیلوں میں بھرے گئے تو جیلوں میں جیلروں نے انہیں اس لیے آزاد کر دیا, کہنے لگے کہ جیل میں رہنا اس لیے مشکل ہے کہ جیل میں جتنے مجرم ہیں وہ سب سدھر گئے, اس لیے ان کی جیل بدل دی گئی. ایک ایک عالم کی 1 سال میں 10 جیلیں بدلی گئی. آپ علماء کی تاریخ نہیں پڑھتے.
اس لیے میرے بھائی یہ مدارس جو چل رہے ہیں، یہ جو آپ کے سامنے سارا نظام چل رہا ہے، اللہ رب العزت کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف آتا ہوں کیونکہ ہمارے درمیان انتہائی باوقار محترم معزز شخصیات موجود ہیں، ان کے خطاب ہوں گے اور حضرت والا دعوت برکاتہ حضرت مفتی عبد الرحمن صاحب دعوت برکاتہ موجود ہیں، ان کا بھی پرلفظ پرنور خطاب ہوگا۔ آپ حضرات جن کو سننے کے لیے آئے ہیں، میں بیچ میں زیادہ ہائے ہونا نہیں چاہتا، لیکن میں آپ سے ایک بات کھل کر کہہ رہا ہوں، دماغ سے بالکل نکال دو۔ میں ایک بات اکثر کہتا ہوں، اسے سن لو اور سمجھ لو، تم سونے کی مسجدیں بناؤ، سونے اور چاندی کی، اور اگر تم نے مکتب اور مدرسے زندہ نہیں کیے، اور اگر تم نے اپنے اولادوں کو دین پہ نہیں لگایا، اللہ کی قسم تمہاری سونے کی مسجدوں میں نماز پڑھانے والا کوئی نہیں، تمہارے نکاح پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تم اپنے محلوں کے محل بنا لو، اس سے کوئی نفع نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم پورا گاؤں ہو، کھانے کے نالے ہو، فاقے ان کی عادت ہو، لیکن ان کا مکتب زندہ ہو، اللہ کی قسم کوئی بے دین نہیں مرے گا، کوئی بے نمازی نہیں مرے گا، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو دنیا سے چلا جائے اور اس کے پیچھے کوئی ایک مرتبہ فاتحہ پڑھنے لائق آدمی نہ بچا۔ یہی مدارس ہے، یہی مکاتب ہے، یہی تمہاری جان ہے، یہی تمہاری آن ہے، یہی تمہاری شان ہے۔ یہ مکاتب میں کام کرنے والے علماء تمہارے سروں کا تاج ہے، ان مکاتب سے جڑے ہوئے علماء تمہاری عزتیں ہیں، تمہاری آبرو ہے، یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم ذلیل ہونا چاہتے ہو کہ خوش ہونا چاہتے ہو۔ آج تم تراشتے ہو عزتیں، عزتیں تو اللہ کے پاس ہے، عزتیں تو اللہ کے رسول کے پاس ہے، عزتیں تو ایمان والوں کا مقدر ہے۔ ہم ایمان والے ہوں گے تو ہم بھی باعزت ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے میں بات عرض کر رہا تھا، اپنی بات مکمل کرتے ہوئے یہ بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ مدارس کا وجود اپنی زندگی سمجھو، اپنی روح سمجھو۔ جیسے رمضان کے روزے میں روح افزا سمجھتے ہو، بس ایسے ہی تمہاری زندگی کا معیار، تمہاری پیاس، تمہاری بھوک سب مٹانے کی صلاحیت صرف اور صرف تمہارے مدارس میں ہے۔ اس لیے بھائی مدارس کی قدر کرو۔ علم تو تین طرح کا میں نے عرض کیا، ایک علم لدنی ہے، یہ اللہ اپنے فضل سے دیتے ہیں، دوسرا علم وہابی ہے، یہ بھی اللہ اپنے فضل سے دیتے ہیں، اور تیسرا راستہ ہے علم کسبی، جس کی بنیاد پر آپ کا دستار ہوگی، جس کی بنیاد پر آپ کے بچوں اور بچوں کو ہدیے ملے ہوں گے، ملیں گے۔ علم کسبی ہے، آپ کو نماز نہیں آتی، کسی نماز جاننے والے سے سیکھ لیجئے، آپ کو تلاوت نہیں آتی، آپ تلاوت کرنے والوں سے سیکھ لیجئے، آپ کو زکوٰۃ دینے کا طریقہ نہیں آتا، زکوٰۃ دینے کا نظام سیکھ لیجئے۔ یہ سارے نظام ہیں، اللہ رب العزت نے آپ حضرات کی ذمہ داری کو جو دین کا کام دیا ہے، یہ بڑا عظیم الشان کام ہے، اور 1.25 لاکھ نبیوں کی آپ کو میں بتاؤں، آپ توریت کے بھی ذمہ دار ہو، آپ زبور کے بھی ذمہ دار ہو، آپ انجیل کے بھی ذمہ دار ہو، آپ ابراہیم اور موسیٰ کی تختیوں اور صحیفوں کے بھی ذمہ دار ہو، آپ 1.25 لاکھ نبیوں کی شریعت کے بھی ذمہ دار ہو، آپ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے مجاہدوں کے بھی ذمہ دار ہیں۔ لیکن تم سے ایک سوال پوچھوں، سچ بتانا یہ بات، کیا اپنی پوری زندگی میں تفصیل سے فرصت سے کسی ایک صحابی کی زندگی پڑھے ہو؟ اپنے محبوب رسول کے بارے میں کبھی 2-4 تسلائم یاد کرنے بھرنا پڑھے ہو؟ اللہ اچھا رکھے ایسے لوگوں کو جنہوں نے قربانیاں دی، مجاہدے کیے۔ مولانا محمد اکرم صاحب چاہتے تو تجارت میں زندگی لگا دیتے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، علماء کے دل میں کہیں نہ کہیں چونکہ عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کرتا ہے، امین ہے، اور اس پر یہاں جتنے بھی علماء بڑے علماء بیٹھے ہیں تو تذکرہ کر رہا، مولانا محمد اکرم صاحب نے خیال کیا کہ ایسا بھی ادارہ ہو، اور یہ ادارے تعلیم کی ایک لہج ہے، ممکن ہے کوئی کھڑا ہو اور اس سے بھی بہتر سوچنے کے آگے بڑھے، لیکن یہ تب ہوگا جب آپ کے اندر اس کے عزائم ہوں گے، ارادے ہوں گے، ہمتیں ہوں گی، فکریں ہوں گی، تب تو ہوگا۔ اگر آپ یہی سوچتے رہے کہ کام تو چل رہا ہے، میں آپ سے بالکل صاف عرض کر دوں، کام تو چل رہا والی ذہنیت نکال دیں، حالات کو سمجھو، ملک و ملت کے حالات کو سمجھو۔ میں کچھ باتیں کہہ دینا چاہتا تھا، لیکن مجمع بہت خوبصورت ہے، اس لیے سبھی باتیں کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا، ورنہ کرتا جو قوم کا معیار ہے، جو قوم کے آج زندگی گزارنے کا طریقہ ہے،
جو ہمارے اپنے حالات ہیں، جو ہمارے معصوموں کے حالات ہیں، ننھے بچے بچیوں کے جو حالات ہیں، کیسے بدتر دور میں گزر رہے ہیں، نہ دین ہے نہ ایمان ہے۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں، اپنے گھر میں جا کے ایک دن سب کو جمع کر کے سوال کر کے پوچھو، ایک سوال کر کے پوچھو اپنے گھر میں، باپ کو بٹھاؤ، ماں کو بٹھاؤ، بیوی کو بٹھاؤ، بچوں کو بٹھاؤ، بھائی کو بٹھاؤ، صرف ایک سوال کرو کہ بتاؤ توحید کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ سوال کر کے دیکھو۔ اللہ کی قسم اگر یہ مدارس نہ رہے تو ہماری اور تمہاری زندگی اولئک کالانعام، جانوروں سے بدتر گزرے گی۔ یہ مدارس ہیں جنہوں نے ہماری زندگی پر لگام لگا رکھی، ہمیں حلال پر، ہمیں حرام پر، ہمیں مکروہ پر، اور قوم پر تو تعجب یہ ہے، مسئلہ بتاؤ کسی کو کہو مکروہ ہے تو کہتا اچھا ہم سمجھے مولانا صاحب حرام ہے، پھر مجھے بتاؤ مکروہ اور حرام میں فرق کیا ہوا؟ ارے حرام کا مطلب کرو گے تو پٹو گے، مکروہ کا بھی مطلب ہے کہ اللہ اس کے رسول کو اچھا نہیں لگتا۔ تمہارے نیتا کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تو تم نہیں کرتے، اور تمہارے رب کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تم کہتے ہو مکروہ ہے۔ یہ مذاق اڑانا ہے دین کا۔ سنو، تمہاری صفت ہونی چاہیے، تمہاری خوبیاں ہونی چاہیے۔ اس امت کی خوبیوں میں خوبی ہے سمعنا واطعنا، ہم اللہ اس کے رسول کی سنیں گے، رسول کے نائبین کی سنیں گے اور مان کر زندگی گزاریں گے۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ ارے وہ مولوی صاحب سے تم نے کیا پوچھا؟ ان سے پوچھا، ان سے نہیں پوچھو ان کا۔ ہم ایک مسئلے کو تب تک پوچھتے رہتے ہیں جب تک کوئی ایسا سڑک پر ٹہلنے والا مولوی نمانا مل جائے، اس سے مسئلہ پوچھنے مطابق ہو جائے تو معلوم کیا کہتے ہیں؟ ارے مطلب ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر ہم غلط کریں تو فلانے مولوی صاحب 99 مولویوں نے صحیح بتایا، ان کی فکر نہیں کرتا۔ ایک مولوی نما ہو، ان کا جیسا مسئلہ بتا دے، کہتے ہیں ہم نے بھی تو مولوی صاحب سے پوچھا تو عمل کیا۔ اس لیے بھائی ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، مدارس کی قدر کرو، علماء کی عزت کرو، اور اپنے اندر صفات اور خوبیاں پیدا کرو۔ اپنے گھر کا جائزہ لو، اپنے گھر میں بیٹھو، کبھی تمہارے گھر میں بچے کس پیر سے گھر میں آتے ہیں، تم خود کس پیر سے گھر میں داخل ہوتے ہو۔ اور میں آگے کی بات عرض کر دوں، آپ کسی مسجد میں کھڑے ہو کے دیکھ لو، 70% عوام بائیں پیر سے مسجد آتی ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ کوئی معمولی بات؟ یہ بہت بڑی اور نازک بات ہے۔ مسلمان مسجد کو چلا، شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، دماغ کہیں اور چلا گیا، گنگناتا ہوا مسجد میں بائیں پیر رکھ کے آ گیا، تم مسجد آ گئے لیکن شیطان کسی حد تک کامیاب ہو گیا۔ تمہیں بائیں پیر سے مسجد میں آئے، شیطان کے لیے کافی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اگر تم اس پر توجہ نہیں دو گے، مسلمان وہ قومی نہیں ہے جس کا کوئی عمل بے نیت ہو۔ علماء کہتے ہیں بد نیتی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہو سکتا جتنا بڑا مسئلہ بے نیتی ہے۔ ہم مسجد آ رہے ہیں، کوئی نیت نہیں ہے، ہم مسجد سے جا رہے ہیں، کوئی نیت نہیں ہے، ہم روزے رکھ رہے ہیں، کوئی نیت نہیں ہے، ہم عیدگاہ جا رہے ہیں، کوئی نیت نہیں ہے، ہم مسواک کر رہے ہیں، کوئی نیت نہیں ہے، ہم دائیں پیر میں چپل پہن کے بائیں پیر سے اتار رہے ہیں، کوئی نیت نہیں ہے۔ بھائی نیتوں کی بنیاد پر بخاری شریف کی جو سند تقسیم ہوئی ہے اس کی بھی بنیادی حدیث یہی ہے کہ نیتوں کو پہلے ٹٹولو پھر کوئی کام کرو۔ کام کس کے لیے کر رہے ہو؟ اللہ کے رضا کے لیے کر رہے ہو۔ بس میرے بھائی، اور سنو، آخری بات عرض کر دوں، قرآن پاک کو ہمارے معاشرے میں ثواب کی کتاب بنا کر رکھا جاتا ہے، برکت کی کتاب بنا کر رکھا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس سے کچھ سمجھنے کی بات کی جاتی ہے، جب تک قرآن ہدایت کی نیت سے نہیں پڑھو گے، اللہ کی قسم قرآن تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ قرآن تسلی کا سامان ہے، قرآن تمہارے راحت کا سامان ہے۔ جن کو گھبرانا ہو وہ گھبرائیں کہ آئندہ 5 سال کیا ہوگا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے تلک الایام نداولها بین الناس، کب آسمان کو زمین بنا دے، کب زمین کو آسمان بنا دے، کب کرسی پر بیٹھے شخص کو ذلیل کر دے، کب ذلیل کو کرسی پر بٹھا دے، یہ تو ہمارے رب کے کام ہے۔ ہمارے رب کوئی 5 سال کا انتظار نہیں کرتے۔ اگر رب 5 سال کا انتظار کرتے تو قوم عاد کو فجعلنا عالیہا سافلہا نہیں کرتے، انتظار کرتے۔ ابو جہل کو مکے میں نہیں، ابو جہل کو بدر کے میدان میں نہیں مارتے، فرعون کو در در بھٹکا کر سمندر میں نہیں ڈبوتے، اگر ہمارے رب انتظار کرتے، ہمارے رب فیصلہ کرتے۔ الا لہ الحکم، سنو، حکومت صرف رب کی ہے۔ الا لہ الخلق والامر،
बात अगर तुम कुरान पढ़ते, मुसलमानों के मजमू में बैठ जाओ, मायूसी झलकती है, कहते मौलाना साहब क्या होगा, तुम पढ़ते नहीं हो कुरान। कुरान तुमसे कहता है आसान तकरहु शैया व हुवा खैरुल लकुम, हो सकता है कोई चीज तुम्हारी निगाह में बुरी हो, अल्लाह जानते हैं कि ये तुम्हारे लिए बेहतर है। आसान तुहिब्बु शैया, हो सकता है तुम अच्छा समझते हो, शर्रुल लकुम, तुम्हारे लिए बुरी हो। आगे कुरान ने कह दिया अल्लाहु यअलम, अल्लाह को पता है कि मैं कुछ नहीं पता। कभी नहीं घबराओ, अल्लाह की कसम, दुनिया का हुक्मरान कहीं हो दूर हो सकता है, साथ रह के भी दूर है, और अल्लाह दूर रह के भी तुम्हारे साथ है। शर्त यह है कि अल्लाह से दोस्ती करिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का बनेगा अल्लाह उसका होगा। अल्लाह ने उसूल बता दिया उज़कुरूनी अज़कुरुकुम, मुझे याद रखोगे तो मैं तुम्हें याद रखूंगा। तो याद किसको करना है? अल्लाह को। हमें पहले हम अल्लाह को याद करें, बाद में अल्लाह हमें याद करेंगे। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भूले नहीं है, वरना हमारे हालात में हमारा वजूद मिट चुका होगा। तो तय करें इंशाअल्लाह, मकातिब और मदारिस को अपनी जान समझेंगे, अपनी रूह समझेंगे, अपनी ग़िज़ा समझेंगे, अपनी जिंदगी समझेंगे, और मकातिब और मदारिस के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी अगर देनी पड़े तो देंगे इंशाअल्लाह। मकातिब न रहे, मसाजिदें रहे या ना रहे, अल्लाह से दुआ करो सारी मसाजिद अच्छी रहे। अगर मकातिब नहीं रहे तो सच बताता हूँ जनाजा पढ़ाने वाले लोग नहीं भी नहीं। तो इंशाअल्लाह तय करो कि हम पूरी ईमानदारी से, अमानतदारी से, तमाम नबियों की अमानत, तमाम सहाबा की अमानत, हम इंशाअल्लाह इसको सीखेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। अभी इसके बाद हज़रात उलमा किराम का बयान होगा। मैं तो बीच में आया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस बात की तौफीक दे कि हम अल्लाह उसके रसूल पर जान देने वाले बने, उसके लिए कुछ कर गुजरने वाले बने। हालांकि हम कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन अगर हम कुछ हिम्मत करेंगे तो बहुत उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी ऐसे अता फरमाएगा, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वाह।